آپ کا تو کام ہے, آپ اینکر بھی ہیں, آپ نے آواز اٹھانی ہے, ظاہری سی بات ہے. سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ آپ کو ٹرول کیا گیا ہے, بہت زیادہ. جی اتنی زیادہ تنقید میں نے پاکستان میں کسی خاتون کے اوپر نہیں دیکھی. جب میڈیا کا کسی بات کے اوپر بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نہیں, بالکل نہیں دیکھی. ہاں یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, یہ ڈیجیٹل ٹیررزم. کسی بھی شخصیت کو آپ ایسے اندھی تقلید کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ آپ ایک خاتون بھی ہیں, آپ ایک ماں بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک بیوی بھی. تو یہ ساری چیزوں کو کس طرح مینج کیا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے میرے میں جو اگین وہی والی بات ہے کہ کوئی وجہ تھی کہ مجھ کو چنا گیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں, آپ یہ دیکھیں, آپ یہ ایکسپیرئنس کریں, کسی اور کا انتخاب نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس رول کے لیے بھی کہ اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو, میرا ہی اس لیے انتخاب کیا گیا قسمت نے, قدرت نے, اس لیے کیونکہ میں وہ سہ سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ اور کوئی نہ سہ سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں کافی سیکیور ہوں. مطلب اگر آپ مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا پرپل جوڑا پہنا ہوا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو مجھے آپ کی جو بھی اوپینین ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایم لائک دیٹ. اور میں لیکن اگر مجھے لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کو پوائنٹ ہو, تو میں اپنے ذات میں بھی بہت ایموشنلی لوگوں کی باتوں کو نہیں لیتی کہ میں بہت سینسٹیو ہو جاؤں. میں سوچتی ہوں اس نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہا کیونکہ سنسیئرلی مجھے ایڈوائس دے رہا ہے یا مجھ سے سڑ کے کہہ رہا ہے جیلس. سو آئی ایم ویری آبجیکٹیو اباؤٹ اٹ. یہ ایموشن کو کنٹرول کرنا ایک ایبلٹی ہے جو کہ مجھے, میرا خیال ہے, میری پرورش نے دی ہے. مجھے والدین کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں کسی بات پہ بھی ایک دم سے ایریٹک ایموشنلی ریئیکٹ نہیں کرتی. ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, یہ سمجھنا تو میرا کام کا حصہ ہے. آئی نو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے تو اندر جا کے نزدیک سے بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو ایک بالکل ہی جیسے جو کہ مصنوعی چیز دکھائی جاتی ہے. تو میں نے اس سائڈ سے بھی دیکھا, باہر سے بھی دیکھا. تو مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. لوگ باہر بیٹھ کے یہ پورا ایجنڈا پلان کرتے ہیں. تو میں نے اس کو پرسنلی نہیں لیا. ظاہر ہے, دیکھیں نارملی بھی لوگ ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, یہاں تو سیاسی مفاد اٹیچڈ ہیں. تو ایک عورت کو اٹیک کرنے میں پیچھے بہت سی وجوہات تھیں جو ان کی پالیٹکس کے لیے ان کو سوٹ کرتی تھی. تو میں اس سے افیکٹ ہو جاؤں, یا مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں کیا ہوں. مجھے تو پتہ ہے کہ میں 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ کبھی نہیں اٹھایا, پسند نہیں کرتی. تو اگر کوئی کہہ دے گا تو کسی کے کہنے سے تو میں وہ نہیں بن جاتی. اینڈ دیٹ از وائی آئی ڈونٹ پے اٹینشن کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہوئی. ہاں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جیسے آپ نے کہا کہ اب میں بیوی بھی ہوں, جن کے گھروں میں ایسی سپورٹ نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بیٹا یا ہسبینڈ, بیٹیاں یا فیملی اتنی سپورٹیو نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں جب کسی بچی کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے, ہماری بہت سی اینکرز ہیں جن کے بارے میں جب ایسی بات کی جاتی ہے تو ان کی ساس, ان کا مشکل ہو سسر, جاتا ہے. بالکل. آپ اس معاشرے میں بھی دیکھیے جس قسم کی باتیں میرے بارے میں کہیں گئیں, مطلب آپ سوچیں کہ میرے اوپر کوئی اٹیک بھی کر سکتا تھا, ظاہری کہ سی بات مطلب ہے, فتوے دیے ظاہری گئے سی بات ہے. لبرل لوگوں نے. بہت ایسے لوگ جو کہ اپنے کو بڑا لبرل کہتے ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا میرے بارے میں اور لوگوں کو اکسایا کہ وہ مطلب اگر کوئی وہ بات سن کے مجھ پہ اٹیک بھی کر سکتا ظاہری سی تھا. بات ہے. تو یہ تو اللہ پاک اگین ہے جس نے بچایا. لیکن میں اس سے افیکٹ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اور یہ کتنا ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے. تو میں اس سے ایموشنلی افیکٹ نہیں ہوتی, میں آئی ایم ناٹ سینسٹیو ٹو اٹ. لیکن ملک کو آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں ہمیں فائر وال لگانی پڑی ہے, جہاں ہمیں ایکشن لینا پڑا ہے کہ یہ تو ملک کا نقصان کر رہے ہیں. وہاں تو ایک آپ ریحام خان کا نقصان کر رہے تھے, یہاں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں, ملیشس حرکتیں کر رہے ہیں. آپ ہمارے جو ریاست کا نظام ہے اس کو وائرسز سے, میل ویئر سے افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی منظم طریقے سے اس کے, جب سے فائر وال کی بات ہوئی ہے تو کسی منظم طریقے سے اس کے بارے میں
फेक बातें, प्रोपेगेंडा फैलाई जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अजदहा है जिसको रियासत अब मुश्किल में है। तो मैं ये जानती थी कि ये दिस इज़ नथिंग पर्सनल, लेकिन सियासत है, मफाद जुड़े हुए हैं। तो जब आपको ये नॉलेज हो तो नॉलेज आपको बहुत मजबूत कर देती है, लेकिन हर शख्स में ये नॉलेज नहीं होती और हर शख्स इतना मजबूत आसाब का भी नहीं होता। तो ये बड़ी गलत बात है, इसके ऊपर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ़ीमेल जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, ये जिसको हम पॉपुलिज्म कहते हैं वो हम यूएस में देख रहे हैं, हम फ्रांस में देख रहे हैं, मेरा हम सवाल यूके भी में आगे देख रहे यही हैं था, जी। पॉपुलरिज्म पे। तो लेकिन हमारे फॉर ऑल वी आर कंसर्न्ड अबाउट, हमें पाकिस्तान को उससे प्रोटेक्ट करना है और हम बहुत ज़्यादा आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। बिकॉज देखें बाहर मुल्कों में तो लोगों को बहुत ज़्यादा तालीमी निज़ाम बेहतर है, एक्सेस ज़्यादा है। इधर तो हमारे लोगों के पास सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा कोई कह रहा है जनाब प्याज को मल लें और इस तरह की बातें वायरल हो रही हैं। यहाँ तो बड़ी अजीब किस्म की बातें होती हैं। यहाँ तो पीरों फ़कीरों के पास लोग चले जाते हैं, कोई कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसके ऊपर मिट्टी मलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तो उस तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस, जहालत बिल्कुल है। बहुत ज़्यादा है। और जहालत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे लोगों में जहालत बहुत ज़्यादा है। हमारी आंटियाँ जो व्हाट्सएप पे हमें भेज रही होती हैं उनको तो अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, लेकिन इस अनअवेयरनेस का, पाकिस्तानी की अनअवेयरनेस का बाहर मुल्कों में बैठे हुए जो हैं वो बहुत ख़तरनाक तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमको हम बहुत पीछे रह गए हैं इसको एड्रेस करने में। भाई यही सवाल मेरा साथ ले लें कि पॉपुलरिज्म सियासी आलमी सियासी नज़रिया आपके नज़दीक है कि ये एक आलमी सियासी नज़रिया है जिसमें फॉलोअर्स और लीडर्स आपस में एक दूसरे की इतनी हमायत में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो नहीं देखते कि रियासत किस तरफ जा रही है, रियासत का नुकसान हो रहा है। तो आप समझती हैं कि इस चीज़ से पाकिस्तान को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए एक तो हमने प्रॉब्लम ये है ना कि जो जो लोग आपने चुने हुए होते हैं वो खुद नहीं समझते। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब जैसे मैं फायर वॉल कह रही हूँ, तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं देख रही होती हूँ और जिनको पता ही नहीं है कि फायर वॉल क्या है और फाइबर वॉल क्या है या डीटीआई क्या है। तो ये फिर नुकसानदेह होता है, क्योंकि जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं वो उस नॉलेज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज एक दो दिन से मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रही थी और अब तो हर कोई, मतलब मैं देख रही हूँ कि व्लॉग्स में बैठ के ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। वीपीएन के बारे में क्या बोला जा रहा है, फायर वॉल्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, और उसको काउंटर करने का कोई पढ़ा लिखा, कोई इन्फॉर्म्ड शख्स नहीं है। और सर्टनली हुकूमत में तो बिल्कुल कोई भी नहीं है